Bismillahirrahmanirrahim. My name is Yamna Wasim, and today I'm here with another episode of our podcast series, The Alphabet Game, which is initiated by Al Wasila Trust and Counterpoint. Counterpoint is trying very hard to create awareness around social issues like LGBTQ activism, substance abuse, atheism, and domestic violence. Today we have a very special guest with us, Bibi Zainab. She is a pharmacist, a photographer, and a presenter at Momcast. This particular episode is in collaboration with Momcast, and this one is a very special one because we are dedicating this episode to all the mothers and sisters out there. So let's just welcome Bibi Zainab today. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام یمنا, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. زینب, جس طرح سے ابھی ہمارے معاشرے میں LGBTQ اتنے ایکٹیولی اسپریڈ کر رہا ہے, تو واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ کلچرلی انفلوئنسڈ ہے یا اس کے اندر ہمارا کوئی جیسے ریلیجیس پرسپیکٹیو سے اگر میں بات کروں تو وہاں سے ہماری ویلیوز کی کوئی کانٹرڈکشن ہے, یا آپ کیا سمجھتی ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس پرٹیکولر ایشو؟ بفور گوئنگ انٹو اے ڈیپر کانورزیشن, مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے شروع میں یہ بات اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے کہ اٹس اے ویری سینسٹیو میٹر اینڈ آلسو اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ ایشو ایز ویل. تو دیر از اے پاسبلٹی ایون بہت زیادہ جو رسپانسبل اسلامک اسکالرز ہیں وہ بھی یہ ڈسکلیمر ضرور دیتے ہیں کہ وی اسٹل آر لرننگ اینڈ وی آلسو فگرنگ آؤٹ. کچھ چیزیں تو اسلامک لاز کی بالکل کلیئر ہیں, بٹ اب جو بلڈ اپ ہو چکا ہے لائک یو سیڈ کہ یہ سب کچھ آ کہاں سے رہا ہے, یہ ایجنڈا ویسٹرن ہی ہے, ہمارا کلچر کیا کہہ رہا ہے, یو نو. سو آئی ایم جسٹ ہیئر ایز اے لیمن, ایز اے سٹیزن, ایز اے مدر, بیکاز آئی ہیو اے 3-year-old son. اس معاشرے میں ہی ہم نے اپنے بچوں کو بڑا کرنا ہے. سو آئی ایم جسٹ ہیئر ود اے سوشل پرسپیکٹیو کہ میں ایز اے ہیومن بینگ اینڈ ایز اے وومن میں کیا سوچ رہی ہوں. سو ہم لوگ بات کرتے ہیں نا LGBTQ کے اوپر. اب میرے پاس شاید اتنے آنسرس تو نہیں ہوں گے, بٹ آئی ہیو اے لاٹ آف کویسچنز اینڈ کنفیوژنز مے بی. لیٹ اسٹارٹ ود لائک انٹرسیکس اینڈ ٹرانسجینڈر. ہم لوگ بہت زیادہ ڈیفینیشنس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, اور اگین I can Google what intersex is, I can Google what transgender is, لیکن یہ ڈیفینیشنس کہاں سے آ رہی ہیں؟ اینڈ آلسو جب میں کہہ رہی ہوں کہ انٹرسیکس یہ ہوتا ہے, ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے, لٹرلی اگلے دن سب بھول جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوتا تھا اور وہ کیا ہوتا تھا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویسٹ جانے اور ویسٹ کے مسئلے جانے جو ان کے ہو رہے ہیں, پاکستان کی اپنی نوعیت کے مسئلے ہیں ہمارے ملک کے. اب اگر میں یہ دیکھوں کہ کراچی میں تو ہم لوگ ایک سرٹن طریقے سے ایکسپوزڈ ہیں بہت ساری چیزوں کے. ہم لوگوں کی کیا ٹرمینالوجیز ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں خواجہ سرا, جو کہ ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے اب تھوڑا سا, اور جو ایک اسٹریٹ نیم ہے, آئی ڈونٹ نو اف آئی کین سے اٹ اور ناٹ, بٹ وی آئیڈینٹیفائی لائک خسرا. ٹھیک ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں نا, جب ہم اپنی ٹرمینالوجیز اپنی زبان جب استعمال کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی نا آپ کو لگتا ہے یار یہ تو میری گلی کا مسئلہ ہے, یہ تو میری سڑکوں کا مسئلہ ہے, ریلیٹیبلٹی آ جاتی ہے نا. اب کلچرل ویلیوز میں دیکھیں, ہمارے یہاں بہت ساری جو کلچرل ویلیوز ہیں وہ اسلامک ویلیوز کو کانٹراڈکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں کلچر کو پرائیورٹائز کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اسلامک ویلیوز. فار ایگزامپل پولیگمی از ویلڈ ان اسلام, لیکن ہمارا کلچر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ایک شادی شدہ جوڑا ایک نئے گھر میں اس کو رہنا چاہیے, ایک بیوی کا حق ہوتا ہے کہ اس کو الگ گھر میں رکھے, لیکن ہمارا کلچر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. رائٹ, تو ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں کلچرل ویلیوز کو پرائیورٹائز کر دیتے ہیں اسلامک ویلیوز کے اوپر. یہاں پہ جب ہم یہ کرتے ہیں نا تو ہم ایک لوپ ہول کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب جو یہ والی پوری ڈیبیٹ ہے کہ جینڈر از اے کلچرل کانسٹرکٹ, یہاں پر ہم نے ایک بہت بڑی اسپیس کریٹ کر دی دوسروں کے لیے, یعنی جو اس ایجنڈا کو پش کر رہے ہیں, تو ہم نے ایک لوپ ہول دے دیا اپنی اسٹوری میں. اینڈ آلسو لائک آئی سیڈ کہ کراچی میں ایک ڈفرنٹ ایکسپوجر ہے چیزوں کا. خواجہ سرا کلچر, خواجہ سرا سب کانٹیننٹ میں کیسے آئے؟ اف دس از اے ویسٹرن کلچر, یا مغل ایمپررس کا جو پورا دور تھا اس میں خواجہ سرا اس پورے خطے میں ایگزسٹ کرتے تھے. یہ یہاں سے انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر کی کس طرح سے اس ٹائم پہ کیسے ہم لوگ ڈفرینشیٹ کر رہے تھے, کیا ہو رہا تھا یہاں پر ہے. اینڈ پھر ہمارے ملک میں پنجاب ڈومینیٹ کرتا ہے, یس, پاپولیشن میں بھی کرتا ہے, کلچر میں بھی کرتا ہے, لینگویج بھی بہت زیادہ کرتی ہے. پنجاب ہیز اے ویری ڈفرنٹ ڈائنامک آن دس فرنٹ. دا مجرا کلچر, دا اسٹیج شوز کلچر, ایون دا سیکس کرائمس آر ویری پریویلنٹ اور مور کامن. شاید اسٹیٹسٹکس اس وجہ سے بھی زیادہ ہیں کیونکہ بڑا ہے پنجاب.
سو ہماری اپنے مسئلے ہی الگ ہیں یمنا, اور ہم بہت ہی ہم کینیڈا کے مسئلوں پہ بہت فکر مند ہیں, ہم پاکستان کے مسئلوں پہ فکر مند نہیں ہیں. بالکل صحیح بات ہے. لیکن سنس یہ اب پاکستانی اس میں آ رہا ہے اور یہ ایک انفلوئنس کریٹ کر رہا ہے, تو اب جیسے میں بات کروں 2-3 سال پہلے میرے خیال سے اتنا نہیں تھا, لیکن اب پاکستان میں یہ اتنے زور و شور سے پروان چڑھا ہے, آل تھینکس ٹو سوشل میڈیا میں بھی. ٹک ٹاک اینڈ آل آف دیز پلیٹ فارمز آر ناؤ میکنگ اٹ ایون مور انفلوئنسڈ, جیسے ہمارے بچے ہو جاتے ہیں. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ ہمیں اپنے تربیت کے اندر, جیسے یو آر اے مدر, آئی ایم اے مدر, ایز اے مدر ہمارا کیا رول ہے کہ ہم نے تربیت کو کون سی جگہ سے کس طرح سے ٹیپ کرنا ہے کہ بچے کسی کی 1-2 گھنٹے کی کانورزیشن سن کے انفلوئنس نہیں ہو جائیں؟ بالکل, دیٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ کویسچن یمنا. اور اگین سوشل پرسپیکٹیو بھی دے سکتی ہوں میں اس کے اوپر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے بچے کو الکوہول سے ایکسپوز رکھوں, ناچ گانے سے ایکسپوز رکھوں. ہماری موویز میں بہت سارے کراس ڈریسنگ ہوتی ہے, ہمارے سٹ کامز میں بہت زیادہ کراس ڈریسنگ ہوتی ہے, ہمارے یہاں بہت کامیڈی شوز ہوتے ہیں جس کے اندر مین ڈریس اپ ایز وومین اور وہ خواجہ سرا بن کے اور وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. اگین آئی ہیو لیوڈ ان پنجاب فار اے فیو ایئرز. بہت اچھی فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈانس کلچر ہوتا ہے, اینڈ خسرے بڑے کامنلی کہتے ہیں, آئی ڈونٹ لائک ٹو سے دس ورڈ بٹ دس از واٹ وی کال دیم. اور وہاں پہ ڈانس ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ میں بولوں کہ یہ مووی دیکھ لو جس کے اندر ایک بڑے پرومیننٹ ایکٹر نے کراس ڈریسنگ کر کے ایک آدمی اپنے ہی فرینڈ کو وہ سیڈیوس کر رہا ہے, اینڈ دیٹ از فائن. یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بیکاز اے مین از ڈوئنگ اٹ, یا ایک کمپلیٹ جینڈر ہے نا جو یہ کام کر رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہ دکھاؤں اپنی کسی مووی میں کہ میرا جو ہیرو ہے وہ الکوہولک ہے, لیکن اسٹل وہ مووی بہت زیادہ بزنس بھی کرتی ہے اور بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کی جاتی ہے, بٹ دا ہیرو واز این الکوہولک اینڈ دیٹ از فائن. اینڈ آل آف اے سڈن میں کہتی ہوں بیٹا دیکھو یہ بھی حرام تھا, یہ بھی حرام تھا, یہ بھی حرام تھا, لیکن یہ والا جو حرام ہے نا یہ بہت زیادہ حرام ہے. ایسا نہیں ہو سکتا, ہم لوگ نہیں کر سکتے. سو اگر ہم لوگ بہت زیادہ فکر مند ہیں اس ایجنڈے کو لے کے, تو ہم نے وی ہیو ٹو لک ایٹ دا ہول پکچر, کیونکہ فتنہ لیڈس ٹو اندر فتنہ. الکوہول کسی ثواب کے کام پہ تو لیڈ نہیں کرے گا نا, obviously وہ ایک اور فتنے پہ لیڈ کرے گا. سو آئی تھنک جو اسلام کی جو اوور آل ویلیوز ہیں نا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ایک چیز پہ فکسیٹ کروں اور میں باقی اسلام کی ویلیوز کو جا کے, ایمپتھی کی ویلیوز ہیں, کائنڈنس کی ویلیوز ہیں, اور حلال اور حرام کا فرق ہے, رائٹ اینڈ رانگ کا فرق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں صرف 2 چیزوں پہ فوکس کروں اور باقی سب کو اگنور کر دوں. سو آئی تھنک فار اسٹارٹرس دس از ویری امپورٹنٹ. زینب, آپ نے بات کی کائنڈنس کی, ایمپتھی کی. اب جیسے ہمارے بچے نیٹ فلکس سے بھی ایکسپوزڈ ہیں, ڈفرینٹ یوٹیوب کے کارٹونس بھی ہیں جس کے اندر بھی یہ والا جو ہے نا ایجنڈا پش کر رہے ہیں, بہت اگریسولی پش کر رہے ہیں. تو جب جیسے اگر فار ایگزامپل میرا چھوٹا بچہ ہے, اینڈ وین ہی آسک می کہ وائی آر یو اگینسٹ دیز رینبو پیپل, سو ہاؤ being compassionate, not leaving the element of empathy, we can educate them on this agenda. کیونکہ ظاہر سی بات ہے we have to pick our battle, we have to understand کہ ہم نے کون سی بیٹل کو کرنا ہے اور کون سی کو چھوڑنا ہے. But now it's high time that we have to pick this battle before it's too late. بالکل ایسا ہی ہے. آئی تھنک اس میں ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی ہے, اس میں ایک سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو بھی ہے, اینڈ نالج از پاور. جتنی نالج ہے آپ کے پاس, جن فرنٹس کے اوپر نالج ہے, اگر میرے پاس اسلامک نالج ہے, اسلامک لاز ہمیں بڑے کلیئرلی بولتے ہیں کہ بھائی مین از ناٹ لائک دا فیمیل, قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور کیونکہ اگر آپ ریلیجیسلی انکلائنڈ ہیں تو آپ کے بچوں کو یہ پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے نا دیٹ از دا فائنل ورڈ. اس کے آگے پھر ہم مطلب یا تو ہم اگر ہم کویشچن بھی کر رہے ہیں نا تو بھی ہمیں یہ پتہ ہے کہ کرنا وہی ہے جو اللہ نے کہا ہے, ایون اف یو آر کنفیوزڈ, بلیو اسی پہ ہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان ساری چیزوں کی سائنٹیفک بیسز ہے. اینڈ واٹ آئی فیئر یمنا اس کہ اگر ہم لوگوں نے سائنٹیفک بیسز کو ایکسپلور نہیں کیا, اگر ہم لوگوں نے اپنے آرگیومنٹس اسٹرانگ نہیں کیے, دین وی آر گوئنگ ٹو لوز دس بیٹل ٹو ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ. کیونکہ پاکستان میں اس ٹائم پہ بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے, جو اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں ہمارے پاس وہ زیادہ تر ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہی کر رہے ہیں, اینڈ obviously they are going to have a bias. So what are we doing on that front? اور جہاں تک بچوں کی بات ہے, آئی تھنک اس میں اگین ایک تو اسلامک پرسپیکٹیو آ گیا کہ وی کریٹڈ یو فرام اے مین اینڈ اے فیمیل, اینڈ جو سائنٹیفک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ دا کیومولیٹو ہسٹری آف مین کائنڈ از اے وٹنس ٹو دس. صحیح ہے, یہ دنیا اسٹارٹ ہوئی ہے ابھی تک چلتے آ رہی ہے, دس از این ایویڈنس ٹو دس, دیر از اے سائنٹیفک بیسس ٹو اٹ. سو جتنی اسٹرانگ آپ کی نالج ہوگی, جتنا آپ اپنے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو الاؤ کریں کہ وہ آپ سے سوال کریں. اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ ان کو شٹ ڈاؤن نہیں کریں. اور جو ایمپتھی کی بات ہے, دیکھیں ایکسیپٹنس از ڈفرینٹ,
کسی بھی غلط کام کو, گناہ کے کام کو ہم لوگ ایکسیپٹ تو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, بٹ اسلام ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے پنشمنٹ کی طرف نہیں جانا, آپ نے ہیٹ اسپیچ کی طرف نہیں جانا, آپ نے وائلنس کی طرف نہیں جانا. ہمارا ایک ہی کام ہے, جو بھی کوئی گناہ کرے, چاہے وہ کوئی بھی حرام کام ہے, وی ہیو ٹو برنگ دیٹ پرسن بیک ٹو اللہ, اور یہ پیار سے ہی ہوتا ہے. بالکل, کمپیشن پلیز اٹس رول ڈیفینیٹلی. اچھا, جیسے آپ نے بات کی ریسرچ کی, تو مدرس کو خود کتنی ضرورت ہے کہ ہم پہلے اس جینڈر کے بارے میں ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو, ہم اپنی خود کی ریسرچ اتنی اسٹرانگ کریں کہ جب بچے ہم سے ڈسکس کرنا بھی چاہ رہے ہوں تو وہ اوپنلی ڈسکس کریں. اینڈ واٹ پرسپیکٹیو ڈو یو ہیو کہ بچوں کے اگر ہم زیادہ بہترین دوست بنیں گے تو وہ ہم سے اوپن اپ ہو سکیں گے, یا واٹ ڈو یو تھنک کہ کس طرح سے اس کو ہم اور مزید ٹیکل کر سکتے ہیں؟ سو آئی تھنک سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یمنا ہمیں اپنے ڈینائل سے باہر آنا پڑے گا. ابھی تک ایسا ہو رہا ہے کہ دیکھیں, یہ تو ہم اس میں تو 100% شیورٹی ہے کہ آل آف دس از این ایجنڈا, ٹھیک ہے, اینڈ آل آف دس از ناٹ ٹرو اکارڈنگ ٹو دا اسلامک پرسپیکٹیو. وی ہیو دا رائٹ انفارمیشن, رائٹ. تو سب سے پہلے ہمیں اس ڈینائل سے باہر آنا پڑے گا کہ ہم لوگ جو ریجیکٹ کر رہے ہیں نا کہ نہیں, دیر از نو سچ تھنگ ایز اے گے پرسن, دیر از نو سچ تھنگ ایز جینڈر ڈسفوریا, دیر از نو سچ تھنگ, نو, ٹھیک ہے, دیر از نو سچ تھنگ, بٹ اٹ از ہیپننگ. آپ کے بچے کارٹونس میں دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں نا, دے آر کنفیوزڈ. ٹاک اباؤٹ جینڈر ڈسفوریا, ٹاک اباؤٹ جینڈر آئیڈینٹی ڈسآرڈر, ٹاک اباؤٹ کہ دیکھو کچھ لوگوں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اینڈ دین ڈسکس اٹ کہ دیکھو یہ ایگزسٹ تو کرتا ہے بٹ ہماری یہ باؤنڈریز ہیں, ہماری یہ لمیٹیشنز ہیں. اور ایک یہاں پہ میں مینشن کروں گی, دا فک کاؤنسل آف نارتھ امریکہ کا ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ فتویٰ ہے اس پوری ٹرانسجینڈرزم کے اوپر. اینڈ آبویسلی مسلمز لیونگ ان دا ویسٹرن کنٹریز, ان لوگوں کے تو خیر چیلنجز ہی بہت ڈفرینٹ قسم کے ہیں نا, تو ان لوگوں کی ریسرچ بھی تھوڑی زیادہ ہی ہوتی ہے اس کے اوپر. سو وہ اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کو ٹیکل کس طرح سے کریں کہ اسلام کا ایسنس کیا ہے. اسلام کا ایسنس یہ ہے کہ ہمارے اندر مردوں میں, عورتوں میں بہت ساری ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں, گناہ کرنے کی ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں, اور اسلام از آل اباؤٹ سیلف کنٹرول, نفس پہ قابو. اب نفس پہ قابو کا مطلب کیا ہے؟ نفس پہ قابو کا مطلب یہ ہے کہ میرا کوئی غلط کام کرنے کا دل چاہ رہا تھا لیکن میں نے اس ٹیمپٹیشن کو کنٹرول کیا, اور یہ اللہ کے نزدیک ایک بہت امیزنگ چیز ہے, اللہ تعالیٰ بہت آنر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی. جب ہم یہ ساری باتیں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا, کچھ لوگوں کے اندر سیم سیکس اٹریکشن بھی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا جینڈر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہے, لیکن اگر یہ تھاٹ ان کے دماغ میں آ رہی ہے تو وی ڈونٹ ہیٹ دیم فار اٹ, لیکن ہم ان کو یہ بتائیں کہ جب وہ اس کے اوپر ایکٹ نہیں کریں گے, جب وہ اللہ کے آگے سبمٹ کر دیں گے اپنے آپ کو, اور وہ اس اسٹرگل کریں گے ساری زندگی کہ انہوں نے اپنی ٹیمپٹیشنس پیک نہیں کرنا, تو اللہ تعالیٰ ان کو آنر کریں گے اس چیز کو, اینڈ دیٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. سو وی ہیو ٹو گیو دیم کہ بیٹا دیکھو ہوتا ہے, گناہ کرنے کی ایک وہ آتی ہے, شیطان کو ایکسیپٹ کر دیں تاکہ ان کی کیوریوسٹی ہی کل ہو جائے. آپ پہلے ہی بتا دو اس کو, اور ساتھ میں یہ وے آؤٹ بھی دے دو کہ دیکھو ہیٹ نہیں کرنا, ٹیمپٹیشنز تو ہر انسان کے اندر ہے, اصل کام کرنا کیا ہے, سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول. یہی میں اسی سے میرا دوسرا کویشچن یہ ڈرائیو کرنے والی تھی کہ کون سی ایج ایسی ہونی چاہیے وچ مطلب یہ ایک ایسا سینسیٹیو ایشو ہے کہ آف کورس آئی کین ناٹ ٹاک اباؤٹ دس 2 or 3 years old, تو کون سی اس طرح کی ایج ہے کہ جس وقت بچوں کو خود سے یہ بتانا چاہیے یا ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کہ خود سے آ کے وہ پوچھیں؟ آئی تھنک ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بچے کس طرح کے انوائرمنٹ سے ایکسپوزڈ ہیں. سو اگر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے انوائرمنٹ میں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, ہو سکتا ہے کہ فیملی کا انوائرمنٹ اس طرح کا ہو کہ جس میں آپ کے فیئرز ہیں کہ یار یہ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں یا یہ غلط انوائرمنٹ میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, ان کے دوست میں بھی جو ہیں وہ دے آر ناٹ دا رائٹ کمپنی. تو آئی تھنک یہ ڈپینڈ کرتا ہے سرکمسٹانسز کے اوپر. اف یو آسک می, مائی سن از 3 year old, اور بیکاز آف دس ہول ایجنڈا اینڈ دا تھنگز دیٹ وی آر سیئنگ, میں ابھی سے ہی بہت ساری یہ چیزیں اس کی میسیجنگ میں انکلوڈ کرنا شروع ہو گئے. صحیح. یا اور اب دیکھیں دیر از سو مچ ڈفرینس. میں اپنی زندگی کے اس پوائنٹ پا کے اس چیز سے ایکسپوز ہوئی ہوں, دیٹ از ڈفرینٹ. اور وہ لوگ ابھی سے ہو رہے ہیں, ایک کچا دماغ یعنی ایک لائف اسکرپٹ بنتی ہے نا شروع کے 7 years میں, اور وہ اس یعنی جب اس کی کور ویلیوز بن رہی ہیں تب وہ اس چیز سے ایکسپوز ہے. سو آئی تھنک فیئرس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. جتنی جلدی اسلامک ویلیوز تو آپ کی آئی تھنک جتنی جلدی پہلے دن سے امام ابو حنیفہ کے پاس ایک کپل آیا تھا, آئی ڈونٹ نو کہ کتنے اوتھینٹک ہے یہ, بٹ آئی ہیو ہرڈ کہ دے ور ایکسپیکٹنگ
اینڈ آج کے ہم اپنے بچے کو جو ہے وہ نہیں, دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ. ان کا جو بیٹا تھا وہ آئی تھنک 7-8 سال کا تھا, تو انہوں نے کہا ہم اس کو نماز کے لیے بولنا شروع کر دیں, یہ پڑھتا نہیں ہے اور یہ, تو ہی سیڈ کہ آپ نے بڑی دیر کر دی ہے, جب آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ کو تب سے اپنے بچوں کو اسلامک ویلیوز سکھانا شروع کر دی تھی, یو نو. بالکل. تو ظاہر سی بات ہے اپنی مورل ویلیوز اور دین کو پروموٹ کرنا تو ڈیفینیٹلی لیونگ ایز اے مسلم وی شوڈ بی ڈوئنگ اٹ. بٹ جیسے جہاں تک بات ہے کہ دس کین بی اے ڈس آرڈر. جیسے بہت سارے بچے ہوتے ہیں دے لائک پلینگ وتھ میک اپ, اینڈ بوائز اسپیشلی دے لائک مطلب ہمارے یہاں تو بڑا وہ ہے نا کہ دوپٹہ بھی اوڑھ لیا اور سب کچھ ہو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وی لیو ان اے جوائنٹ فیملی سسٹم, اس طرح سے کلچر ہمارا پروموٹ کرتا ہے, وی لیو ٹوگیدر. تو مطلب زیادہ تر یہ ورک فرام ہوم تو ابھی نیا نیا ہے نا, آدمی تو گھر سے باہر ہی ہوتے ہیں کمانے کے لیے, یوزولی دے سی دیر کزن سسٹرز اور مدرز اینڈ اسٹف. تو بہت سارے لڑکوں کو شوق ہو جاتا ہے گڑیوں سے کھیلنے کا اور اس طرح سے. تو کیا اس چیز کو اس ایج پہ ٹیکل کرنا چاہیے, یا ان کا بچپن ان کو یو کین لیٹ دیم لیو دیئر چائلڈہڈ؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ بچے جو ہے نا وہ اتنا ریشنلائز نہیں کر رہے ہوتے چیزوں کو, وہ اتنے اس طرح سے انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے کہ ان کو یہ ہوتا ہے یہ لڑکیوں کی چیز ہے اور یہ میں کھیل رہا ہوں, سو دے ڈونٹ نو دس. ہم لوگ کانشیس ہیں, اور ہم لوگ دیکھیں ایک چیز نا جو پیرنٹنگ میں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ایموشنل ٹریگرس کو اپنے حد تک رکھنا ہے, وہ آپ پروجیکٹ نہیں کر سکتے. جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے نا, اس کے ایک بہت ہی ان ریلیٹڈ ایگزامپل دوں تو شاید سمجھ میں آ جائے گی سچویشن جو میں کہنا چاہ رہی ہوں. ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا انکل سے ہاتھ ملاؤ, اب وہ نہیں ملا رہا ہوتا, ہم شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. اس بچے کو کچھ فیل نہیں ہو رہا, اس کو ان دا فرسٹ پلیس نہ ہاتھ ملانا تھا, وہ ہاتھ ملائے بغیر بھی بالکل سیٹ تھا, آپ کو امبیرسمنٹ ہو رہی تھی, یو نو. تو آپ اپنی امبیرسمنٹ اس کے اوپر پروجیکٹ کر رہے تھے, اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کر رہے کہ بھائی وہ چھوٹا بچہ ہے, ہی ڈزنٹ نو. بچوں کو کتنی ایزیلی ہم لوگ گٹار, پیانو یہ سب کچھ دے دیتے ہیں نا کہ چھوٹا بچہ خوش ہو جائے گا. نو, میوزیکل انسٹرومنٹس اگر میں نے دے دیا, کل کو وہ کہے میں نے اس کو پرسیو کرنا ہے اور پھر میں بولوں کہ یہ کیا ہو گیا, میں نے تو اتنا اچھی تربیت کی تھی, یو نو. سو ہاں وہ ویجیلنس بہت ضروری ہے, بٹ اپنے فیئرس کو پروجیکٹ نہیں کرنا چاہیے بچوں کے اوپر. So you think that unless they come up with the questions, we should give them the space to explore کہ کیا ہو رہا ہے. Do your work, جو ہمارا ہم کام اپنے ہے اینڈ پہ اپنی ریسرچ کریں اور ان کی کیوریوسٹی کو جب وہ لے کر آئیں تو اس کو پازیٹیولی ڈیل کریں, انسٹیڈ آف بیشنگ دیم کہ یہ کیا پوچھ رہے ہو اور کیوں پوچھ رہے ہو. مطلب ہمارے گھروں میں ایسی باتیں نہیں ہوتی. چھوٹی سی ایگزامپل یہ ہے کہ میں آپ سے بولوں یمنا, ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا ریڈ ایپل, اینڈ ناؤ آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ دا ریڈ ایپل. تو بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ہم نے یہ بھی بات کری کہ جو جیسے جینڈر آپ نے کہا نا ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے, اسی طرح سے سوشل رسپانسبلٹی ہماری کیا ہونی چاہیے اس دور میں, جب کہ رائٹ لیفٹ سینٹر ہم کو یہ سب کچھ سننے کو بھی مل رہا ہے, دیکھنے کو بھی مل رہا ہے, اور اب تو لٹرلی اس طرح کا ہو گیا کہ ہم گھروں کے باہر اب اس کو ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں. لیونگ ان کراچی آئی ایم سیئنگ دس. سو واٹ ڈو یو تھنک دیٹ سوشلی ہماری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ اللہ نے ایک مرد بنایا اور ایک عورت بنایا, تو ایسا تو نہیں تھا نا کہ مردوں کو کے اندر یا ٹیسٹوسٹیرون میں کوئی اس طرح کی کیریکٹرسٹک تھیں کہ آپ نے خود سے اٹھ کے پانی نہیں پینا, یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, یا اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ یہ عورت اس کو پنک کلر پسند ہوگا, نہیں, رائٹ. تو یہ ہمارے سوشل کانسٹرکٹس ہیں جو ہم نے ایک مطلب ایک میسکولینٹی اور فیمینینٹی کی, اور یہ ویری کرتے ہیں, لائک آئی سیڈ کلچر ٹو کلچر ویری کرتے ہیں. ہماری ڈفرینٹ ہوگی انڈرسٹینڈنگ میسکولینٹی کو لے کے, فیمینینٹی کو لے کے, ویسٹ کی کچھ اور ہوگی, افریقہ میں کچھ اور ہوگی. سوشل رسپانسبلٹی یہ ہو سکتی ہے وی کین بی ویجیلنٹ, اینڈ ہمارا ایک مقصد ضرور ہونا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ ریلیجیسلی انکلائنڈ ہوتا ہے نا, تو آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں, اگر میں یہ بولوں کہ آپ کے سوشل سرکل میں کوئی بندہ ہے جو کہ اسٹرگل کر رہا ہے, لیٹ سے اس کو لگ رہا ہے کہ ہی از اٹریکٹڈ ٹو دا سیم سیکس, میں یہ چاہتی ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایم سو فوکسڈ آن, کہ میں اپنے آپ کو ایک اس طرح کا انسان ہوں کہ لوگ اگر وہ اسٹرگل کر رہے ہیں نا کسی شیطانی خیال سے, تو رادر دین گوئنگ ٹو دا رانگ کراؤڈ, دے نو کہ میں نے ان کے پاس جانا ہے. دے آر ریلیجیس پیپل, دے آر گوئنگ ٹو ٹیک می ان, اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ہیلپ می کم بیک ٹو اللہ تعالیٰ. مطلب یہ جو ایک چیز ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایز مسلمز ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے. میں جو آج کل بچوں میں دیکھ رہی ہوں نا, یمنا پتہ کیا ہو رہا ہے, اگر کوئی ایک انسان ہے نا کہ اس کے اندر کوئی ٹیمپٹیشن آ رہی ہے, ایک بچے کے اندر ٹیمپٹیشن آ رہی ہے لیٹ سے, تو وہ ریلیجس بندے کے پاس نہیں جائے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھے کمپلیٹلی منع کر دیں گے اور مجھے یہ شٹ ڈاؤن کر دیں گے. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایتھیسٹ کے پاس چلا جائے, اس کو پتہ ہے کہ یار یہ کس کا تو مورل اس کا تو گراؤنڈ ہی نہیں ہے نا کوئی. بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اب ہماری ریالٹی ہے, وی لائک اٹ اور وی ڈونٹ لائک اٹ, یہی ریالٹی ہے ہماری. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وی شوڈ بی کمفرٹنگ,
we should be welcoming, کہ جیسے کہ دیٹس ہاؤ اٹ واز سپوز ٹو بی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈسکریمنیٹ نہیں کیا نا کہ کون ان کے پاس آ سکتا ہے اور کون کس طرح کی بات کر سکتا ہے. اور اسپیشلی اس چیزوں میں دیکھیں مسلم کڈز آر کمنگ آؤٹ ٹو دیئر پیرنٹس ناؤ. ایبسلیوٹلی. تو سیف اسپیس, تو سیف اسپیس وہ ایل جی بی ٹی کمیونٹی میں نہ ڈھونڈیں, وہ سیف اسپیس دوبارہ آپ کے پاس آنے میں ہی ڈھونڈیں کہ ٹھیک ہے اب اس طرح کا کچھ ہو گیا ہے, لیکن اب میں اپنی ایک سیف اسپیس ان پڑھے لکھے لوگوں میں ڈھونڈوں جہاں پہ وہ مجھے سمجھ سکیں اور میں انہیں اپنی پرابلم, اپنا چیلنج سمجھا سکوں. ٹھیک ہے, تو دس از ہاؤ وی کین کریٹ سیف اسپیسز. اب وہ ہم اپنے گھروں میں بھی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ایک چیز مینشن کرنا, آئی ایم سوری میں آپ کی بات وہ کر رہی ہوں, آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ بات ایڈ کی جائے کہ ایل جی بی ٹی کیو اسپیشلی ان پاکستانی کانٹیکسٹ, اس کو نا اپنی کنفیوژن دور کرنے کے لیے اس کو آپ 2 کراؤڈس اس کے سیپریٹ کر دیں. ایک تو واقعی شرپسند کراؤڈ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ واقعی جو ایکٹیویزم چل رہا ہے ان کا, جس طرح کی وہ لوگ میسج, ایک تو وہ کراؤڈ ہے. اس کراؤڈ کو آپ سیپریٹ رکھیں, اس کے خلاف تو آپ کا جہاد ہی ہے نا, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. دین دیر از دس کراؤڈ جو کہ ولنریبل ہے, وچ از فالنگ ٹو مطلب فالنگ پرے ٹو آل دس شرپسندی, اور اس کراؤڈ جو انفلوئنس ہو رہا ہے ایگزیکٹلی, اور اس کراؤڈ کے لیے ہمیں فکر مند ہونا ہے کہ ہم نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اور یہ وہ کراؤڈ ہے کہ کہیں نہ کہیں اندر کچھ کنفیوز ہو گئے, صحیح, تو ہمیں ان کو بچانا ہے. سو ایل جی بی ٹی کیو وین وی ٹاک اباؤٹ اٹ ان اے براڈر اسپیکٹرم ان پاکستان, سو دیر آر 2 کراؤڈز, اینڈ آئی تھنک جب ہم ایمپتھی کی بات کرتے ہیں تو وی ڈونٹ مین کہ ہم ان کے لیے ایمپتھائز نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ کسی اور ہی جگہ پہ جا چکے ہیں, رائٹ. تو اب کوئی بھی اگین آئی وڈ ریفرنس ٹو دا فک کاؤنسل, وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ جو ہے نا جہاں پہ آپ نے ڈیسائڈ کرنا ہے کہ اب مجھے اس بندے کی ہیلپ کرنی ہے یا مجھے اب اس بندے کے خلاف اسٹینڈ لینا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی یہ بولنے کی کوشش کرے کہ ایک حرام کام اسلام میں الاؤڈ ہے اور وہ اس کو بوسٹ کرے. جب یہ ہوتا ہے نا, ناؤ یو ہیو ٹو ڈیفینڈ, ناؤ یو ہیو ٹو ریٹیلیٹ. اس کے علاوہ یو جسٹ ہیو ٹو ریہیبلیٹیٹ. All right. So Zainab, this was a very interesting conversation and I hope کہ ایٹ لیسٹ اس کانورزیشن سے کوئی ایک بندہ اپنے گھر کو سیف اسپیس سمجھ کے اور اپنی ماں سے وہ باتیں شیئر کر سکے جو ابھی تک نہیں ہو پا رہے. ون لاسٹ شارٹ میسیج دیٹ یو وڈ لائک ٹو گیو ٹو ادر. آئی تھنک مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ایکسپرٹس ہو گئے ہیں. بہت جہاں تک اسلامک لاس کی بات ہے تو چیزیں آر ویری کلیئر, لیکن ابھی ہمیں بہت زیادہ اس کو اسٹڈی کرنے کی بھی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آرگیومنٹس اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک سب سے جو اس میں پہلی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کویسچن کریں, چیزوں کو کویسچن کریں, سو دیٹ آپ کو آنسرز ملیں. اینڈ آئی تھنک کہ اگر ہم اوپن مائنڈیڈلی اس ٹاپک کو اپروچ کریں گے اور اپنی نالج بڑھائیں گے, دین وی آر گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو سیو آر کڈس فرام دس ہول پرابلم. صحیح, تھینک یو سو مچ زینب فار کمنگ اینڈ گیونگ یور ٹائم ٹو آس. آج کی ہماری جو کی ٹیک اویز تھے وہ یہی تھے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے گھروں کو سیف اسپیس بنائیں. مدرس, فادرس, بی فرینڈس ٹو یور چلڈرن سو دیٹ دے کین کم اینڈ دے کین ٹاک ٹو یو about the challenges that they are facing instead of going to the wrong people. Also let them questions کریں, questions کریں گے تو answers ملیں گے. Counterpoint is trying to create a safe space for all the questions that you have, be it challenges that you are facing or if you would want to come up and speak about this particular agenda, as well as pick your battles wisely. اس ٹائم بہت ضروری ہے کہ پاکستانی کانٹیکسٹ کو سمجھیں اور پاکستانی کانٹیکسٹ کے حساب سے اس فتنے کو سمجھ کے اپنے بچوں کی تربیت کو آگے لے کے جائیں. تھینک یو ویری مچ, کیپ سپورٹنگ. جزاک اللہ, السلام علیکم.